یہ کہہ رہے تھے کہ تو کوئی واضح چیز نہیں لایا، اور کہنے لگے کہ ہم تیرے کہنے کی وجہ سے ما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین، صرف تیرے کہنے میں آ کے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے، ہم ایسے بیوقوف بھی نہیں ہیں کہ ایک شخص کی باتوں میں آ کے اپنا مذہب ہی چھوڑ دیں۔ وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم تجھ پہ کسی صورت بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ان نقول الا تراک بعض آلہتنا، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ تو چونکہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا رہتا ہے ہر وقت، تو انہوں نے تیرے ساتھ کچھ کر دیا ہے، تجھے انہوں نے تیرے دماغ کو کچھ کر دیا ہے، تیرے اوپر کوئی اثر پڑ گیا ہے، ان کی بے حرمتی کرنے کی وجہ سے تیری یہ حالت ہو گئی ہے کہ تو ہر وقت بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ قال انی اشہد اللہ واشہد انی بریء مما تشرکون، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہنا کہ میں ان بتوں سے بیزار ہوں جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو۔ یعنی انہوں نے اپنا ایمان جو ہے اس کا اظہار فرمایا کہ تم مجھے جو بھی کہتے رہو، میں اس چیز کا اقرار کرتا ہوں کہ میں اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں پکارتا، من دونی ہی، اس کے علاوہ، فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، لہٰذا میں نے تو تمہارے بتوں کا انکار کر دیا ہے، اب تم نے جو کچھ بھی میرے ساتھ کرنا ہے کر لو، عابد اور معبود دونوں مل جاؤ، یعنی اپنے بتوں کی بھی طاقت ملا لو اور خود بھی سارے اکٹھے ہو جاؤ اور میرے خلاف چال چلو، اور مجھے معمولی سی بھی مہلت نہ دینا، جو کرنا ہے کر گزرو۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، کیونکہ میں کسی سے نہیں ڈرتا، میں نے اپنے رب، جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، اس اللہ پر بھروسہ کیا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، کیا ایمان ہوتا ہے نبی کا! اور یہ چیلنج انہوں نے کیوں کیا؟ کیونکہ وہ دکھانا چاہتے تھے کہ یہ جو خوف تمہارے دلوں میں ان بتوں کا بیٹھا ہوا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تمہارا خود ساختہ ہے، سب کچھ تم نے خود بنا رکھی ہے یہ ساری چیزیں، تو ان بتوں کا انکار کرنے سے کسی کے اوپر کوئی مصیبت نہیں آتی۔ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کیونکہ زمین پہ چلنے والا کوئی بھی جو جانور ایسا نہیں ہے جو اپنی مرضی سے چل پھر رہا ہو، بلکہ ہر ایک کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی کوئی نفع اور نقصان اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتا، سب جانوروں کی جو پیشانیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ ان ربی علی صراط مستقیم، اور میرا رب صراط مستقیم پر ملتا ہے۔ سبحان اللہ، اگر کسی نے رب کے پاس پہنچنا ہے، کسی نے رب کو پانا ہے تو وہ صراط مستقیم پر چلے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، پھر اگر تم اس سے پھرے رہو گے، توحید پر ایمان نہیں لاؤ گے، قبول نہیں کرو گے اس کو، تو پھر میں نے تو اپنے پیغامات، یعنی جن پیغامات کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں وہ تمہارے تک پہنچا دیے ہیں۔ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، لہٰذا تم اگر یہی تو شرک ہی اپنائے رکھو گے تو میرا رب جو ہے تمہیں ختم کر کے تمہارے اوپر عذاب کا کوڑا برسائے گا اور تمہیں ختم کرے گا، اور تمہارے علاوہ کچھ اور لوگوں کو زمین پر آباد کر دے گا۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور اس طرح کرتے ہوئے تم اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے، تم پوچھ نہیں سکو گے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوا، ہمیں کیوں ختم کیا گیا۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، کیونکہ میرا رب ہر چیز کا محافظ ہے، ہر چیز کے اوپر نگران ہے۔ ولما جاء امرنا نجینا هودا والذین آمنوا معه برحمت منا، لہذا جب ہمارا حکم عذاب آ گیا، آندھی اور طوفان جو تھا وہ آ گیا، اور 8 دن اور 7 راتیں تقریباً ان کے اوپر یہ عذاب جاری رہا، تو ہم نے اس وقت ہود اور اس کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو نجات عطا فرمائی اپنی رحمت کی وجہ سے۔ ایمان ان کی ایک ظاہری سبب تھا نجات ملنے کا، اور اصل جو سبب تھا وہ ہماری رحمت تھی، یعنی ہماری رحمت ہی ہوتی ہے جو کسی کو کسی مصیبت اور عذاب سے بچا لیتی ہے۔ وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور ہم نے ہود اور اس کے ساتھیوں کو ایک سخت اور گندے عذاب سے بچا لیا، نجات دی۔ وَتِلْكَ عَاد، اور یہ ہے قوم عاد، یہی ہود علیہ السلام کی قوم۔ جہادو بھی آیاتی ربہم، یعنی اللہ تعالیٰ یہ اس انداز میں فرما رہے ہیں کہ یہ پڑے ہیں وہ جو بڑے اترا رہے تھے اور کل تک بڑا تکبر کر رہے تھے، تو یہ پڑے ہیں، یہ دیکھو ان کے حالات۔
जहदू भी आयाति रब्बिहिम व असौ रुसुलहु वत्तबऊ अम्र कुल्ली जब्बारिन अनीद। ये जो कौम आद थी ये अरब कौम थी, यानी पहले जो हमने पढ़ा है वो इराक के लोगों का पीछे पड़ा था ना, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जो वाक्य। तो जो कौम आद थी इनकी बस्तियां जो हैं शाम और अरब के करीब करीब पाई जाती थी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्होंने हमारी आयत का जिद से इनकार किया और अपने रसूलों की नाफरमानी की। वत्तबऊ अमरा कुल्ली जब्बारिन अनीद, और हर सरकश जिद्दी इंसान को इन्होंने अपना सरदार बना लिया और उसके पीछे चल पड़े। व उतबिऊ फी हादिही दुनिया लाना, और इस दुनिया में भी इनके लिए हलाकत इनके पीछे लगा दी गई। वही यौमल क़ियामत, क़यामत के दिन तो लानत ही लानत है इनके लिए। अला इन्ना आदन कफरू रब्बहुम, खबरदार सुनो, कौम आद ने अपने रब का कुफर किया था। अला बुदल्ली आदिन कौमी हूद, लिहाजा दोनों जहानों में